بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم یہاں پہ تھے کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کے اندر. ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں آپ کے لیے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن کیا ہے کہ جب آپ پیسہ بینک لے رہا ہے آپ سے، عوام کو منافع جب بینک کے اندر زیادہ نظر آ رہا ہے، عوام اپنا پیسہ مارکیٹ میں سے نکال کے بینک کے اندر ڈپازٹ کروائیں گے کہ ہمیں منافع زیادہ ملے گا. اب اس کی وجہ سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ اپنا پیسہ بارو کرتی ہے کہاں سے؟ پرائیویٹ بینک سے اور سینٹرل بینک سے. اب لوگوں کے پاس جب یہ پیسہ چلا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے بینک کے پاس، تو بینک جو انٹرسٹ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ اس انٹرسٹ کے پیچھے پرائیویٹ بزنسز کو بند کرتے ہیں اور پیسہ بینک میں جمع کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کراؤڈنگ آؤٹ ہوتا ہے کہ لوگ پرائیویٹ مارکیٹ میں سے، بزنس مارکیٹ میں سے اپنا پیسہ انہوں نے نکال دیا ہے، بینک میں جمع کروا دیا ہے. اب یہ ایک بہت نیگیٹو سائن ہوتا ہے. کیوں؟ انویسٹمنٹ جتنی آپ کی مارکیٹ میں کم ہوگی، آپ کی ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی، آپ کی بے روزگاری زیادہ ہوگی. یہ جو ایشوز ہیں، موسٹلی کوشش ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ اس کا بجٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. اس لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ جب کراؤڈنگ آؤٹ کرتی ہے تو اس سے مارکیٹ کے اندر آپ کی ان امپلائمنٹ زیادہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. سو اب بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ایک خرچہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی انکم وہ کم کیوں ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ کیوں ہے؟ اس کے کچھ ریزنز ہیں. لیک آف اویلیبلٹی آف کیش ٹو کور دا ایکسپینسز، کہ گورنمنٹ کے پاس جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے کم ہوں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اکاؤنٹس پے ایبل، گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں پے کرنی ہے. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس کے اندر کہ نارملی 1500 ملین تک گورنمنٹ کو ایک سال کا کیا دینا پڑتا ہے؟ صرف لون کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ان کلیکشن آف سیلز، کہ جو گورنمنٹ کی طرف پیسہ آ رہا ہوتا ہے، ٹیکسز آ رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسہ، یہ اس کی جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد سیلز ڈاؤن ٹرن فور کاسٹ، اس کے بعد جو چیزوں کا بکنا ہوتا ہے یہ کم ہونے کی وجہ سے. یہ مختلف ریزنز ہیں کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آتا ہے. اچھا، اب ایک گورنمنٹ کا جو کازز ہیں بجٹری ڈیفیسٹ کے، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ کمپوزیشن آف اسپینڈنگ میں ناٹ بی اپروپریٹ، کہ گورنمنٹ نے اپنے جو اخراجات ہیں وہ غیر تعین شدہ ہیں، کہ جہاں پہ گورنمنٹ اپنے لیے بہترین فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہمارے اخراجات کہاں کہاں پہ ہونے چاہیے. تو یہ ایک واحد وجہ ہے کہ جو آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے، کازز آف بجٹری ڈیفیسٹ. سیکنڈ ون، فکسڈ ایکسچینج ریٹ، کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اگر فکس ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کی ان کا بجٹ کا ڈیفیسٹ ہونے کی. اب فکس ایکسچینج ریٹ کیسے آپ کے بجٹ کا ڈیفیسٹ ہونے کا باعث بنتا ہے؟ اگر آپ کے پاس فکس ایکسچینج ریٹ ہے تو باقی دنیا کے اندر ایکسچینج ریٹ کیا ہو رہا ہے؟ فلکچویٹ کر رہا ہے، کبھی ان کے پیسے کی قیمت بڑھ رہی ہے، کبھی کم ہو رہی ہے. اب ہوگا کیا اگر کہیں ان کے پیسے کی قیمت کم ہو رہی ہے؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بجائے آپ سے خریدنے کے، آپ کے کمپیٹیٹر جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، کوئی بھی ملک، آپ بھی چاول بیچ رہے ہو، انڈیا بھی بیچ رہا ہے، اب انڈیا کا ایکسچینج ریٹ فلکچویشن ہے اس کے اندر اور آپ کا نہیں ہے، لوگ کیا کریں گے؟ وہاں پہ سستے ملیں گے ان کو چاول تو وہ وہاں سے خریدیں گے کہ اس کے پیسے کی قیمت کم ہو رہی ہے. وہ لوگ ان سے خریدتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کم ہونے کی وجہ سے یا فکس ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد اکنامک گروتھ، آپ کی اکنامک گروتھ بھی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ ہونے یا نہ ہونے میں. فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہے، اکنامک گروتھ موسٹلی کیا ہوتی ہے کہ جو جی ڈی پی کے اندر چینج آ رہا ہے ہر سال، اس کا جو چینج ہے دیٹ از اکنامک گروتھ. پچھلے سال اگر جی ڈی پی 5% تھی، اس سال 8% ہے، تو یہ کیا مطلب؟ جی ڈی پی آپ کی بڑھ رہی ہے. سو دین اگر اکنامک گروتھ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ کے ملک کے اندر بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. کیسے؟ کہ اگر اکنامک گروتھ کے اندر آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں،
ایکسچینج زیادہ ہو رہی ہے، جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، زیادہ جتنی جی ڈی پی بڑھے گی، جتنی مارکیٹ میں پریکٹسز ہوں گی بزنس کی، اتنا ٹیکس کلیکشن ہوگی، اتنی گورنمنٹ کے پاس جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا. سو اکنامک گروتھ ڈپینڈ کرتی ہے اور یہ فلکچویٹ کرتی ہے آپ کی بجٹری ڈیفیسٹ کو. اس کے بعد ڈکلائن ان کمپیٹیٹیونیس، آپ کی جو اٹموسٹ کنڈیشنز ہیں اس کے اندر چینج آنا، یہ بھی آپ کو بجٹری ڈیفیسٹ کا ریزن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کی جو پروڈکشن ہے، اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو آپ کی جو پروڈکشن تھی پہلے 10 یونٹس پر ڈے تھی، اب آپ کی کمپیٹنسی کمزور ہو گئی ہے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے، 5 یونٹس پر ڈے ہے. تو اب 5 یونٹس کے اگینسٹ جو آپ ٹیکس دے رہے ہو وہ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا 10 یونٹس. اس کے بعد ہائر انفلیشن، اگر آپ کی مارکیٹ میں انفلیشن زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، تو لوگ کیا کریں گے، چیزیں کم خریدیں گے. چیزیں کم خریدیں گے تو بزنس ایکٹیویٹیز کم ہوں گی، اکنامک ٹرانزیکشنز کم ہوں گی. سو اس کی وجہ سے آپ کی ہائر انفلیشن کی وجہ سے آپ کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ کے اندر ہوگا. مارکیٹ کے اندر مہنگائی ہے، لوگ چیزیں خرید نہیں رہے، لوگ چیزیں خریدیں گے، سیل ٹیکس ہوگا اور ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسز ہوں گے، بزنس ہوگا تو پیسہ جنریٹ ہوگا. لیکن جب انفلیشن ہوگی، مہنگائی ہوگی تو لوگ چیزیں خرید نہیں سکیں گے، تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ کے اندر ہوگا. دین ریسیشن ان ادر کنٹریز، اب ریسیشن ہے اگر، ٹھیک ہے، باقی ممالک کے اندر، ٹھیک ہے، ریسیشن کیا ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، لوگ پیسے کم انویسٹ کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کیا آ جاتی ہے، ریسیشن آ جاتی ہے. سو باقی ممالک کے اندر اگر ریسیشن ہے تو وہ آپ کے ملک کے اندر بھی آپ کی بجٹ کو ڈیفیسٹ کرے گی، کہ لوگ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشنز کم کریں گے، بزنس ایکٹیویٹیز کم ہوگی. دین بوروئنگ منی، اگر آپ کو پیسہ بورو کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں سے پیسہ بورو کر رہے ہو تو اس پیسہ بورو کرنے کے اگینسٹ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کا انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. جب آپ انٹرسٹ پے کرو گے وہ تو آپ نے 5 روپے لے کے 7 روپے واپس کرنے ہیں، تو آپ کی مارکیٹ میں سے اتنا پیسہ نکل رہا ہے. تو جب یہ پیسہ باہر جا رہا ہے تو آپ اپنے اوپر یہ پیسہ نہیں خرچ کر پاؤ گے. تو یہ جو بوروئنگ آف منی ہے، دیٹ از اے نیگیٹو سائن فار دا بجٹ. یہ آپ کے بجٹ کو کیا کر سکتی ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بنا سکتی ہے. تو یہ مختلف ریزنز ہیں جو کہ آپ کے بجٹری ڈیفیسٹ کا باعث بن سکتی ہیں. لمیٹیشنز آف بجٹس اینڈ بجٹری کنٹرول، اب اس کے بعد کچھ لمیٹیشنز ہیں. بجٹ کی بھی لمٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی انکم کی بھی ایک لمٹس ہو سکتی ہیں. آپ اگر کہو گے میری انکم چاہے جتنی بھی ہے، میں ایکسپینڈیچرز بہت اپنے ہائی کروں گا، میں 10 لاکھ ہر مہینے کا خرچ کروں گا ہی کروں گا، ٹھیک ہے. آپ نے ایکسپینڈیچرز کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی انکم آپ کی آلریڈی کنٹرولڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کی بجٹ کے اوپر لمیٹیشنز ہیں. بجٹ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. سو آپ کی جو انکم ہے اور ایکسپینڈیچر ہے ان دونوں کے اوپر کیا ہے، لمیٹیشنز ہیں. دی بینیفٹ آف دا بجٹ مسٹ ایکسیڈ دا کاسٹ. پہلی لمیٹیشن اس کے اوپر کیا ہے کہ جو آپ کا جو بجٹ ہے اس کا جو منافع ہے وہ اس کے اخراجات سے زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جو آپ کا نفع ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت خرچے کے. 10 روپے آپ لگا رہے ہو ایک چیز کے اوپر تو آپ کا کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کو اس سے نفع ہے جو 10 سے زیادہ ہو، 11-12 روپے ہو. بجٹ انفارمیشن میں ناٹ بی ایکوریٹ، موسٹلی بجٹ انفارمیشن آپ کی ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ایک سیکٹر میں ہے ایجوکیشن کے اوپر، فار ایگزامپل 2% آپ لگا رہے ہو، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کم از کم آپ کو 10%، 15% چاہیے جو آپ نے کرنا ہے خرچ اپنی ایجوکیشن پہ، سو آپ کی انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے. بجٹس میں لیڈ ٹو ڈس فنکشنل مینجمنٹ. اچھا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، جو آپ کا بجٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کی ڈس فنکشنل مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کہ وہ کام کہ جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہا اس وہ باعث بن سکتا ہے آپ کے بجٹ. بجٹس میں بی سیٹ ایٹ ٹو لو لیول، اور بعض دفعہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم اس سال ڈیفینس پہ اوپر صرف 10% لگائیں گے. اب آپ کو حالانکہ پتہ ہے کہ آپ کو اخراجات ہے، آپ کے نیبرہڈ اچھا نہیں ہے، آپ ہمیشہ اسٹیٹ آف وار کے اندر ہو، سو یہ بجٹ کا بہت زیادہ کم کر کے لگا دینا یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کو یہ ہر حال میں کرنا پڑتا ہے. سو دیز آر دا سم لمیٹیشنز آف بجٹ.